جب ہم کسی انسان کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں تو اپنے دل میں صرف اور صرف اس اکلوتے شخص کی جگہ بنا لیتے ہیں۔ ہمارے دل میں صرف ایک ہی شخص بس جاتا ہے۔ ہم ہر وقت بس اسی کی سوچ میں مگن رہتے ہیں۔ ہم صرف اسی کو ہی سوچتے ہیں۔ ہم ہر وقت اسی کے خیالوں میں گم ہوتے ہیں۔ ہمیں وہ ہر چیز سے زیادہ حساس لگتا ہے۔ ہم اس شخص کو ہر چوٹ سے بچا کر رکھتے ہیں۔ ہم اس شخص کو ہر کسی سے چھپا کر رکھتے ہیں۔ ہم اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتے۔ ہم اس شخص کے بارے میں کسی کو بتانے سے بھی ہچکچاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کوشش میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ آخر کب تک اس شخص کو چھپا سکتے ہیں؟ جب وہ خاص ہونے لگتا ہے، دل کے بہت پاس ہونے لگتا ہے، تو ہم خود کو خود سے کھونے لگتے ہیں۔ ہماری بہت ساری چیزیں خود بخود اس کے لیے ہو جاتی ہیں، جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، جو ہم نے کبھی سوچنے کی بھی سوچ نہیں سوچی تھی، وہ سب بھی ہم اس کے لیے کرنے لگتے ہیں۔ ہماری ذات، ہمارا نام، ہمارا وقت، ہماری پسند ناپسند، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا کہیں آنا جانا، اور یہاں تک کہ ہم خود کو کسی بے حس کے ہاتھوں اپنی زندگی کی تباہی کا لائسنس دے دیتے ہیں، بنا کچھ بولے اور لکھے، جیسے چاہے وہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونکے۔ کسی کو بتائے بغیر ہم اس شخص کے شہر میں اتنا دور نکل جاتے ہیں کہ ہمیں خود کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہماری واپسی کتنی اذیت ناک ہو سکتی ہے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا اس بارے میں کہ ہمارے ان سہانے خوابوں کا انجام کیسا ہوگا۔ جس شخص کی دنیا میں ہم کھو بیٹھے ہیں، کیا وہ دنیا ہماری مستقل ہے یا پھر عارضی ہے؟ ہم کبھی اس بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ہم بس اسی کے خیالوں میں گم رہتے ہیں اور نہ ہی کبھی اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسے میں پچھتاوا ہاتھ آتا ہے، صرف اور صرف پچھتاوا۔ ہمارے پاس اس وقت پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہ جاتا۔ پیروں کے نیچے سے زمین پھسل چکی ہوتی ہے، پھر ہم ننگے پاؤں تنہا رہ جاتے ہیں اور ہمیں کوئی سہارا نہیں ملتا کہ ہم کہاں جائیں۔ یہ تھی ہماری محبت، یہ تھی ہماری دنیا، یہ تھی ہماری سوچ، یہ تھا ہمارا حساس پن۔ بتاؤ کیا بچتا ہے سوائے پچھتاوے کے؟ ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم کیا سوچتے ہیں؟ پھر ہمارا انجام کیا ہوتا ہے؟ انتظار کس چیز کا؟ معجزے کا؟ معجزے ہوتے ہیں؟ ہاں بالکل۔ اچھا بتاؤ کب ہوگا معجزہ؟ جب خدا نے چاہا۔ اور خدا کب چاہے گا؟ جب میرے حق میں بہتر ہوگا۔ اور کب تمہارے حق میں بہتر ہوگا؟ یہ مقدر کی باتیں ہیں، خدا جانے۔ اچھا اتنا یقین ہے خدا پر؟ ہاں بالکل۔ تو یہ آنکھ میں آنسو کیسے؟ یہ بس خدا کو دکھانے کے لیے کہ اس کا بندہ بہت کمزور ہے اور صرف اس کے کن کا محتاج ہے۔